السلام علیکم جی. جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب اور یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اجمل جامی آفیشیل. عرفان پٹھان کا بھائی ہے یوسف پٹھان، خود بھی کرکٹ کھیلا، انڈیا کو ریپرزینٹ کرتا رہا. یہ گیا مغربی بنگال میں، تو وہاں ایک بڑی تاریخی مسجد کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے تصویر کھنچوائی اور وہ تصویر اس نے سوشل میڈیا پہ جاری کی. اب 2-4 دن ہو چکے اس تصویر کو جاری ہوئے. ہی از ان ٹربل، بیچارہ برا پھنسا ہوا ہے، کیونکہ بی جے پی اور ہندوتوا ڈریون جو مائنڈ سیٹ ہے انڈیا میں، انہوں نے عرفان پٹھان کے بھائی یوسف پٹھان کا جینا محال کر رکھا ہے. نہ صرف اس کا بلکہ وہ جس مسجد کے سامنے کھڑا ہے اس کے اوپر آفیشلی بی جے پی کی قیادت کہہ رہی ہے کہ یہ مسجد نہیں، یہ مندر تھا اور مسلمان حکمرانوں نے یہاں مسجد بنائی ہے. تو یہ جو تنازعہ وہاں کھڑا ہوا اس کے اوپر میں تفصیل سے بات کروں گا. حالانکہ اسی یوسف پٹھان کا بھائی عرفان پٹھان آج کل اسے افغان کرکٹرز کی، افغان ٹیم کی بڑی فکر ستا رہی ہے، کیونکہ پاکستان مخالف ایجنڈا رکھنا ہے. وہاں اس کے اپنے بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ اسی ذہن میں نہیں ہے. نو کنگ نامی احتجاج ہو رہا ہے امریکہ پورے میں، اور ٹرمپ صاحب اس سے تھوڑے پریشان دکھائی دیتے ہیں. اب وہ اس احتجاج کو کچلنے کے لیے ایک ویڈیو بناتے ہیں اور خود جہاز میں بیٹھتے ہیں اور نیچے مظاہرین کے اوپر گند اور کیچڑ پھینکتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں. اور یہ امریکہ کا صدر ہے، وہ ایک ایسی ویڈیو جس میں خود وہ جہاز چلا رہے ہیں وہ بنا کے نیچے مظاہرین کے اوپر گند پھینک رہے ہیں، کیچڑ پھینک رہے ہیں، اس پہ خوش ہو رہے ہیں. تو یہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ نو کنگ نامی احتجاج ہے کیا؟ کچھ معلومات اگر آپ مجھ سے جاننا چاہیں تو ساتھ رہیے گا. لیکن ہم ان دو معاملات پر بات کرنے سے پہلے ذرا مختصر جائزہ لے لیں افغانستان اور پاکستان کی صورتحال کا. تو عرض یہ ہے کہ یہ جو دوحہ میں معاہدہ ہوا، جنگ بندی جاری رکھنے پر اتفاق ہوا، استنبول میں ترکی میں 25 اکتوبر کو دوبارہ مل بیٹھنے پر بھی اگریمنٹ ہوا. میں دعا گو تو ہوں بحیثیت شہری، بحیثیت طالب علم، کہ اللہ کرے یہ امن ہو، جنگ بندی ہو، بات چیت سے مسئلے کا حل نکلے. لیکن اف یو آسک می لائک اے جرنلسٹ، تو جو تھوڑی بہت میری انڈرسٹینڈنگ ہے ناقص، مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاہدہ کامیاب ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ سیز فائر پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے گا، کیونکہ سب سے بڑا سپوائلر اس کا ٹی ٹی پی اور دہشت گرد ہیں، جو انہوں نے رقمیں پکڑی ہوئی ہیں، جس ملک کی وہ پراکسیز بنے ہوئے ہیں. انہوں نے ان کی ٹریننگ اور ان کو پیسے اس لیے نہیں دیے کہ یہ معاہدہ کامیاب ہونے دیں. ان کی ساری چال اسی میں ہے کہ معاہدہ ناکام ہو. اس کی ایک مثال آپ کو آئی سی سی کے چیئرمین جے شاہ، انڈین کرکٹرز اور افغان کرکٹ ٹیم کی جانب سے جو پکتیکا میں 3 مبینہ طور پر کرکٹر مارے گئے، اس کے ہنگام جو آپ نے ٹرینڈنگ دیکھی سوشل میڈیا کے اوپر، وہ اس کی ایک مثال ہے. یہ تو اچھا ہوا کہ رات گئے، دوحہ معاہدے سے کچھ نکل آیا اور کچھ اچھے جملے پاکستان اور افغان قیادت نے ایک دوسرے کے بارے میں کہے، ورنہ انڈیا، آئی سی سی، انڈین کرکٹرز، عرفان پٹھان، یوراج سنگھ اور دیگر، بشمول راشد خان، محمد نبی، گلبدین نائب، ان سب نے مل کے ایک تو پاکستان میں جو سیریز ہونی تھی اس سے انکار کیا. راشد خان نے تو اپنے نام سے جو لاہور قلندر اس کی بائیو میں لکھا ہے وہ ہٹا دیا. اور جس طرح فریمنگ کی انڈین کرکٹرز نے اور آئی سی سی کے چیئرمین نے، وہ اس بات کا ثبوت تھی کہ واٹ ایگزیکٹلی دے آر اپ ٹو ڈو اگینسٹ پاکستان کرکٹ. یہ باجوڑ میں پچھلے ماہ ایک اسٹیڈیم تھا اور وہاں پہ دھماکہ ہوا، دہشت گردی ہوئی، تقریباً پورا اسٹیڈیم ہی اڑا کے رکھ دیا گیا. اس قدر خوفناک دہشت گردی کی کاروائی تھی. اس میں کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے، جاں بحق بھی ہوئے. تو یہ جو جے شاہ ہیں، عرفان پٹھان ہیں، راشد خان ہیں، محمد نبی ہیں، گلبدین نائب ہیں، یا جتنے بھی لوگ پکتیکا میں وہ 3 کرکٹرز کے اوپر دعائیاں دے رہے تھے، یہ باجوڑ میں جب پورے اسٹیڈیم کو دھماکے سے اڑایا گیا تو تب ان کی جانب سے کوئی ٹویٹ آیا تھا، کوئی مذمت آئی تھی، کوئی افسوس آیا تھا کہ وہاں پہ کرکٹ ہونی تھی، گیم ہونی تھی؟ تب نہیں آیا تھا. یہ پکتیکا والے واقعے کو انہوں نے ایک خاص رنگ دینے کی کوشش کی ہے، اور یہ پاکستان کی کرکٹ کے خلاف بہت بڑی سازش ہو چکی ہے. یہ لکھ لیں آپ، وہ کہ پاکستان کا زمبابوے آ جائے گا، فلاں آ جائے گا، یہ کہانی نہیں ہے. مجھے اپنے کھیل کے میدانوں کے حوالے سے کوئی اچھی امیدیں نظر نہیں آ رہی. اللہ کرے میری یہ خدشات درست ثابت نہ ہوں. اچھا خیر، وہ معاہدے پہ واپس آتے ہیں. ملا یعقوب اور ان کے انٹیلیجنس چیف مولوی عبدالحق بھی وہاں موجود تھے. دیکھیے ہوا کیا، اس کے فالو اپ میں جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ایف سی خیبر پختونخوا ساؤتھ جو ہے، انہوں نے ساؤتھ وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں ایک خودکش بمبار گرفتار کیا ہے، اور اس کی ویڈیو بھی اب سامنے آ چکی ہے جو آپ دیکھ چکے ہیں. اس کا نام ہے نعمت اللہ ولد موسیٰ جان. اچھا، کرکٹرز کے بارے میں ایک جملہ میرے ذہن میں دوبارہ آ گیا. میں چونکہ کرکٹ ویب سائٹ جو کرک انفوز کو میں نے کل سے لے کے آج تک بغور اس کا جائزہ لیا کہ جو 3 کرکٹر سبقت اللہ اور اکبر اور دیگر کا نام لے رہے ہیں، تو وہ ڈومیسٹک کھیلتے تھے، نیشنل ٹیم کے تھے. مجھے کسی بھی افغان ڈومیسٹک کرکٹ ٹیم کے پیٹرن سکور کارڈ میں ان تینوں کا نام نظر نہیں آیا. اصل سوال میرا یہ تھا، بار بار یہ تھا کہ اگر تو عام شہری کو جاں بحق ہوا ہے تو اس کی مذمت کی جانی چاہیے، لیکن جو جنازے طلوع نیوز دکھا رہا ہے خود، وہ جنازے کن لوگوں کے ہیں؟ اس کے بارے میں افغان میڈیا کیوں نہیں بتا رہا کہ وہ جو لوگ مارے گئے ہیں وہ کون تھے؟ آپ 3 کرکٹرز کے اوپر تو اپنی عمارت کھڑی کر، لیکن باقی لوگ کون تھے؟
وہ نہیں بتائیں گے آپ کو. گل بہادر، حافظ گل بہادر کا چچا اس میں ایک شامل ہے. بہرحال یہ جو آج جنوبی وزیرستان میں واقعہ ہوا نا جی، ایک خودکش بمبار گرفتار ہوا ہے زندہ. اس کا نام ہے نعمت اللہ ولد موسیٰ جان، اور یہ کندھار کا رہائشی ہے، اور کندھار میں ہی ایک مدرسے کا یہ طالب علم رہا ہے، وہاں پہ حفظ کر رہا تھا، قرآن حفظ کر رہا تھا. اب اس کا جو انٹرویو سامنے آیا، کم عمر دکھائی دیتا ہے. یہ کہتے ہیں مدرسے میں کہا گیا کہ جو پاکستانی فوج ہے اس کے خلاف جہاد جائز ہے، اور ہم 40 لوگ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے، اور ہم چپوار کے مقام سے پاکستان آئے. یہاں پھر ہم جنوبی وزیرستان پہنچے، وہاں طالبان کا مرکز تھا، کمانڈر کا نام اس نے بتایا عمر حماس. اور عمر حماس جو تھا وہ خودکش دھماکوں کی تربیت دیتا تھا. 3 ماہ تربیت پہ لگتے تھے. تو میں نے ابھی صرف 1 ہفتے کی ٹریننگ لی تھی، اور گاڑی پر خودکش حملہ کیسے کرنا ہے یہ ہم نے سیکھا. اس نوجوان بمبار نے یہ بھی بتایا کہ گروپ میں 20 لوگ شامل تھے جن کی عمر 18، 20، 22 برس تھی. اب یہ ایج بریکٹ آپ نوٹ کریں. اور انہوں نے کہا جی میں جب یہاں پہنچا پاکستان، جنوبی وزیرستان، اور تربیت ہو رہی تھی، تو دور سے جب مجھے اذان کی آواز آئی، جو کہ سیکورٹی فورسز کی مساجد ہو سکتی ہیں، پولیس کی، ایف سی کی ہو سکتی ہیں، وہاں سے آواز آئی، تو یہ نوجوان کہتا ہے مجھے پھر احساس ہوا کہ یہ تو مسلمان ہیں، یہ بھی اذان دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ وہاں جو 18، 20، 22 سال کا بچہ ہے، اس کے ذہن میں جو حفظ کرنے گیا ہوا ہے، اس کے ذہن میں ڈالا کیا جا رہا ہے؟ ایک یہ کہ جہاد ان کے خلاف جائز ہے، دوسرا یہ امپیکٹ دیا جا رہا ہے کہ ایز اف یہ لوگ جو ہیں یہ نان مسلم ہیں، مسلمان ہی نہیں ہیں، کلمہ گوئی نہیں ہے. تو جب یہ تربیت آپ کر رہے ہیں اپنے مدارس میں، تو پھر ٹی ٹی پی تو بنے گی، پھر یہ خودکش بمبار تو بنیں گے، اور ان کو پھر پیسے دینے والے بھی مل جائیں گے، اور یہ کسی بھی امن معاہدے کے خلاف بھی کام کرنے کو تیار ہو جائیں گے. اچھا، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مدارس اور یہ خودکش بمبار ان کو انڈیا کی صورتحال نظر نہیں آتی، جہاں پہ جو میں نے یوسف پٹھان کی کہانی سنانے لگا ہوں وہ نظر نہیں آتی. وہ ان کے خلاف جہاد جو ہے وہ جائز نظر نہیں آتا، جنہوں نے مقبوضہ کشمیر میں زبردستی حکومت قائم کی ہوئی ہے. وہ جو سامراج ہے وہ انہیں ناجائز نظر نہیں آتا. ان کے ساتھ بلکہ ہاتھ میں لا کے پینگیں بڑھاتے ہیں پیار محبت کی، پاکستان کے مخالف ان کی امداد اکٹھی کرتے ہیں، وہ سب جائز ہے. تو یہ کیسا جہاد یا کیسا نظریہ اسلام ہے کہ جو مطلب نریندر مودی کو تو سلام کرتا ہے، لیکن یہاں کلمہ گو جو ہیں، اذان دینے والے ہیں، ان کو حرام قرار دیتا ہے. یہ بنیادی فالٹ لائن ہے، یہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگی یہ ایسے ہی رہے گا. بہرحال اب میں آپ کو ذرا یہ خودکش بمبار کی تفصیل تو میں نے بتا دی ہے. اس کو گرفتار کیا گیا، اس کا جو اعترافی بیان ہے وہ بھی سامنے آ گیا. یہ آج ہی ایک اور بندہ ہے جمیل عرف ٹینک، یہ پنجگور میں اس نے کئی ایک دہشت گردی کارروائیاں کی تھی، وہ بھی گرفتار ہوا ہے، بلکہ اسے مار دیا گیا ہے. ایک خودکش حملہ ور پکڑا گیا، باقی کو مار دیا گیا. جو یوسف پٹھان کی کہانی ذرا وہ سننے لگے ہاتھوں. یوسف پٹھان نے 16 اکتوبر کو اپنی ایکس پہ لکھا. اچھا، یوسف پٹھان جو ہے یہ ویسٹ بنگال میں جو حکمران جماعت ہے ترنمول کانگریس، یہ ممتا بینرجی بڑی دبنگ خاتون ہے وہاں کی، اور مودی کو یا دیگر جو ان کے بڑے بڑے رہنما ان کو کھری کھری سناتی ہے. ممتا بینرجی کے اوپر میں کسی اور روز ویڈیو کروں گا. میں نے اس شخصیت کو بڑا اسٹڈی کیا، کافی انٹرسٹنگ کریکٹر ہے ان کا، رائز بھی اور ان کی وزارت اعلیٰ بھی. تو یہ جو ویسٹ بنگال میں جو حکمران جماعت ہے ترنمول کانگریس، یہ اس کے رکن پارلیمان ہے یوسف پٹھان، جو عرفان پٹھان کے بھائی ہیں. تو یہ وہاں گئے ہوئے تھے ویسٹ بنگال میں، ایک علاقہ ہے مالڈا کا، مالدہ کہہ لیں یا مالڈا کہہ لیں، جسے کسی زمانے میں انگلش بازار بھی کہا جاتا ہے. تو ویسٹ بنگال سے مراد میری یہ کولکتہ والی جو ریاست ہے جو بنگلہ دیش کے پاس لگتی ہے. تو یہاں یوسف پٹھان وہاں پہنچے تو ایک جگہ ہے مالڈا میں جہاں مسجد ہے جس کا نام ہے ادینہ مسجد، ادینہ. تو اس نے ادینہ مسجد کے سامنے کھڑے ہو کے اس کے لان میں اس کی دیواروں کو دکھایا تصویر میں، اور بڑا خوبصورت ٹویٹ اس نے کیا کہ یہ تاریخی مسجد ہے جو 14ویں صدی میں مسلمان جو حکمران تھے یہاں پہ، سلطان سکندر شاہ، انہوں نے کو 1373 یا 1375 میں یہ بنائی تھی، اسے آباد کیا. اور اس وقت یوسف پٹھان لکھتا ہے کہ اس وقت یہ بھارت بھر کی خطے کی سب سے بڑی مسجد تھی، بڑی تاریخی اور شاندار مسجد ہے. اگر آپ گوگل کریں گے ادینہ ماسک تو آپ کو اس کے کئی ویژولز نظر آئیں گے. اور انہوں نے کہا جی یہ جو مسجد ہے یہ تعمیر جو مسلم فن تعمیر تھی اس کا شاندار شاہکار ہے، آرکیٹیکچر گرینجر ہے اس میں جو نظر آتا ہے. یہ اس نے ٹویٹ کیا یوسف پٹھان نے. تو بنگال کے اندر جو بی جے پی کا آفیشیل ایکس ہینڈل ہے، آفیشیل بی جے پی کے آفیشیل ایکس ہینڈل سے جواب دیا گیا یوسف پٹھان کو، اور کہا گیا کہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ ادیناتھ مندر ہے، جسے ہم ادینہ مسجد کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ادیناتھ مندر ہے، مندر. اور پھر وہاں پہ بحث شروع ہو گئی کہ یہ مندر تھا، یہ مسجد تھی. بالکل ویسے جیسے بابری مسجد یا پھر تاج محل کے حوالے سے بھی بی جے پی کی ایک اپروچ پائی جاتی ہے.
اس کے بعد لوگوں نے وہاں پہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹول ہیں ایکس کا گروک، اس سے پوچھا کہ بھائی یہ مسجد تھی یا مندر؟ تو جو ایلون مسک کا گروک ہے یا ایکس کا جو آرٹیفیشل ٹول ہے، اس نے ابھی تک کی معلومات کے مطابق تو جو صارفین تھے ان کو جواب دیا کہ نہیں، یہ مسجد ہی تھی، یہاں مسجد بنائی گئی، ادھر کوئی مندر نہیں تھا، اور یہ مسجد کی جو طرز تعمیر ہے وہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے اسے تعمیر کیا تھا۔ لیکن بی جے پی بضد رہی کہ یہ ادیناتھ مندر ہے جو مسلمانوں نے گرا کر اس کے اوپر مسجد قائم کی ہے۔ تو یہ افغان طالبان کو، راشد خان کو یا ملا یعقوب کو یوسف پٹھان کے ساتھ جو واردات پیش آئی ہے وہ نظر نہیں آئے گی۔ وہاں اس بیچارے کی زندگی خطرے میں چلی جائے گی، وہ معافیا مانگتا پھرے گا، ہو سکتا ہے ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کر دے، لیکن وہ نظر نہیں آئے گی، کیونکہ وہ مودی کی جو چمچہ گیری ہے وہ جائز ہے ان کے مذہب میں، ان کی تشریح میں۔ پاکستان کے کلمہ گو وہ ناجائز ہیں، ان کے خلاف جہاد کی تربیت مدارس میں دی جاتی ہے۔ یہ یوسف پٹھان کے ساتھ صورتحال پیش آئی۔ اب ذرا ٹرمپ کی بھی کہانی سن لیں۔ ٹرمپ صاحب کے خلاف امریکہ بھر میں ہو رہا ہے نو کنگ مظاہرہ۔ اچھا، اس میں اسپیسیفکلی میں اگر کہوں کہ ٹرمپ کے نام کے ساتھ نہیں ہو رہا تو یہ غلط نہیں ہوگی۔ یہ اصل میں امریکہ میں ایک موومنٹ ہے جسے کہتے ہیں 50-51، 50 ریاستیں، 50 احتجاج، ایک نعرہ۔ تو یہ جو مطلق العنانی یا بادشاہی سٹائل ہے، ڈکٹیٹرشپ کا سٹائل ہے، طرز حکومت کا، اس کے خلاف ہو رہی ہے۔ تو نیو یارک میں تو لاکھ سے زائد لوگ اکٹھے ہوئے، 5 جو بوروز ہیں وہاں پہ نیو یارک پولیس نے بتایا، سینڈی برنر سے لے کے دیگر جو ڈیموکریٹس ہیں وہ بھی ان کے حق میں بات کر رہے ہیں۔ یہ امریکہ کو جس طرح چلایا جا رہا ہے ٹرمپ صاحب کے دور میں، جو کائنڈ آپ سمجھیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کے طور پر یہ چلا رہے ہیں، تو اس کے خلاف یہ موومنٹ ہے جس کو ڈیٹیل میں کسی اور روز کر لوں گا، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا۔ نو کنگ احتجاج، نو کنگ موومنٹ، کہ بادشاہ نہیں چاہیے۔ وہ جب احتجاج ہو رہے ہیں تو دنیا بھر کا میڈیا اس کو کور کر رہا ہے۔ ٹرمپ صاحب نے ایک اے آئی ویڈیو کہیں ان کے پاس پہنچی یا بنوائی جس میں وہ خود جہاز میں بیٹھتے ہیں، ہیلمٹ پہنتے ہیں، اور ہیلمٹ کی بجائے بلکہ تاج نہیں ہوتا بادشاہ والا وہ پہنتے ہیں، اور جہاز اڑا کے لے جاتے ہیں۔ نیچے جو لوگ کھڑے ہیں نیو یارک میں دیگر جگہوں پہ احتجاج کر رہے ہیں ان کے اوپر گند پھینکتے ہیں، کیچڑ پھینکتے ہیں، شٹ پھینکتے ہیں، اور وہ ویڈیو پوسٹ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ایک صدر ہے دنیا کی سپر پاور کا، سب سے بڑے ملک کا طاقتور ترین صدر ہے، اور یہ اے آئی سے بنائی گئی ویڈیو کے ذریعے مظاہرین پر گند اور کیچڑ پھینک رہا ہے۔ یہ جو مینٹیلٹی ہے یہ انفارچونیٹلی اب دنیا بھر میں اس طرح کی ہی حکمران آپ کو دکھائی دیں گے، پاپولسٹ رائٹ ونگ کی رائز آپ کو نظر آئے گا۔ جو جمہوری سو کارڈ سسٹم تھے وہ کچھ دہائیوں میں فلاپ ہوئے، ڈیلیور نہیں کر سکے، تو اب یہی چیزیں آپ کو دکھائی دیں گی۔ جانے سے پہلے میں اہلیان کراچی کو خبردار کروں گا، وہاں اطلاع ملی ہے کہ مردہ جو مرغی کا گوشت ہے وہ ہوٹلز میں اور بریانی اور جو باربیکیو شاپس ہیں وہاں سپلائی کیا جا رہا ہے، تو ذرا دھیان سے، بیماری سے آپ بچیے گا۔ ایک اور معاملہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جانے سے پہلے، وہ جڑا